ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. ایکٹیویٹی ہم نے ڈسکس کی تھی جی انشاءاللہ ایکٹیویٹی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے ایک پریویس ٹاپک جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے. اب مجھے ڈسکشن میں بتائیے کہ آپ سب لوگوں نے یہ اسائنمنٹ کی ہے، ہر نماز کے ساتھ آپ نے پریویس ٹاپک کو ریوائز کر کے آئے ہیں؟ چلیے انشاءاللہ پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم را کی ترقیق کی جو باقی کی 3 اقسام رہ گئی ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آج اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں اور آپ لوگ پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے اور بعد میں آپ لکھیں گے چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ جو بھی کویسچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. جب چوتھی ٹائپ آپ نے کی تھی تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. ایسا کریں کہ آپ ابھی رجسٹر کو دیکھے بنا آپ نے پہلی 4 جو ٹائپس ہیں را کی ترقیق کی ان کو زبانی ریوائز کریں اور پھر مجھے بتائیں. آپ کچھ 4 آتی ہیں تو پھر ہم 5ویں کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں. جلدی سے ریوائز کر کے مجھے بتائیں. چلیں نیکسٹ ٹائپ جو ہماری ہے وہ کون سی ہے؟ نیکسٹ ٹائپ ہے را ساکن ما قبل یا ساکن ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کل پوچھا تھا نا آمینہ نے کہ قدیرن جو لفظ ہے اس میں کیا ہے، کیونکہ قدیرن جو ہے اس کو جب ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے سمپل وقف میں تو پڑھیں گے قدیر. اب یہ را ہم نے ساکن کر دیا اور اس سے ما قبل کیا ہے یا ساکن اور ما قبل کیا ہے زیر یعنی کسرہ، تو ڈیفینیٹ یہ را باریک ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ اس میں ایک اور سچویشن بھی ہے، تو وہ آج انشاءاللہ یہ ٹائپ ہم پڑھنے لگے ہیں کہ را ساکن ما قبل یا ساکن، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں جب بھی را ساکن اور اس سے ما قبل یا ساکن آ جائے تو آپ نے اس سے آگے کوئی حرکت دیکھنی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن جو ہے وہ خود زیر کے برابر ہے، یعنی زیر آ جائے یا ساکن آ جائے اٹس سیم تھنگ، ٹھیک ہے؟ یا ساکن کے اندر بھی زیر کی آواز ہے اور زیر خود ایک زیر ہے. اس لیے جب قدیر کا لفظ آتا ہے یا بصیر کا لفظ آتا ہے یا خبیر کا لفظ آتا ہے یا نذیر کا ورڈ آتا ہے یا بشیر کا ورڈ آتا ہے، یعنی اس طرح کی تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں ان میں را باریک ہی پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ را ساکن ما قبل یا ساکن از ایکول ٹو زیر، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی ہیڈنگ میں بس یہی پڑھنا ہے را ساکن ما قبل یا ساکن را باریک ہے، چاہے وہ قدیر ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، رشید ہے، یعنی کچھ بھی ہے تو آپ اس میں کیا پڑھیں گے؟ را باریک پڑھیں گے. اور کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ چکی ہے. اور یا ساکن کیوں؟ کیونکہ یا ساکن زیر کے برابر ہوتی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم الخبیر کا لفظ ہے دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اس میں را ساکن ما قبل یا ساکن ما قبل زبر ہے، تو اگر ہم ساکن 2 دیکھ لیں تو پھر وہ زبر تو را کو موٹا کرتا ہے. لیکن یا ساکن ہے کوئی اور حرف ساکن ہوتا تو پھر را موٹا ہی ہونا تھا، لیکن یہ یا ساکن ہے اس لیے پیچھے زبر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو ہم نے بس دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے تو یہ را باریک ہے. تو آج آپ نے را کی ترقیق کی 1 سے 5 تک حالتیں ریکال کرنی ہے. کل انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ 6 اور 7 دیکھ کے اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کر دیں گے. جب قرآن پاک کھول لیں آج آپ نے یہ کرنا ہے ڈیورنگ لیکچر ڈیورنگ تلاوت قرآن پینسل ہاتھ میں رکھنی ہے اور سائڈ نوٹ یہ جو قرآن پاک کا پیج ہوتا ہے نا سائڈ پہ بلینک ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اپنی آیت جب میں اگر آپ سے سنتی ہوں تو آپ کی جو غلطی نکلے گی آپ نے سائڈ میں لکھنا ہے. میں نے اخفا نہیں کیا، میں نے قلقلہ ڈراپ کر دی ہے، میں نے موٹا کر دیا ہے، میں نے باریک کرنا تھا. جو آپ کی غلطیاں آپ کو نکالی جائیں گی وہ آپ نے سائڈ نوٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کام آپ نے کرنا ہے ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. چلیں جی نیکسٹ آیت 2 آیات ہماری رہ گئی ہیں. آیت میں وَاتَّبَعْنَا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عین کے اندر توسط ہے اور توسط جو ہے وہ سختی اور نرمی دونوں کو لیتا ہے اور اس میں آپ جلدی نہیں کر سکتے کیونکہ شدت جو ہوتی ہے وہ فوراً آواز کو روکتی ہے اور نرمی آواز کو جاری رکھتی ہے. لیکن توسط میں کیا ہوتا ہے کہ سختی اور نرمی دونوں کا امتزاج ہے. آپ نے پڑھا ہے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ بَعْنَا الرَّسُولَ عین جو ہے لین عمر یہ توسط کا مجموعے میں سے ہے. اب آپ ایسے نہیں پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ بَعْنَا الرَّسُولَ اور یہ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ جلدی نہیں پڑھیں گے. اس چیز کو سمجھیں آپ؟ جی جی اس کو پڑھیں ذرا شاباش. پڑھوں دوبارہ اس کو. جی پڑھیں. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ نر اب را کے اندر بھی توسط ہے. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ. ویری گڈ شاباش. کلک ہو گیا پوائنٹ آپ کو؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ میں کوشش کروں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے ماشاءاللہ لہن جلی کو ایسے سائڈ پہ کر دیا اور الحمدللہ کہ اب وہ لہن خفی کو دور کر رہے ہیں الحمدللہ. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر
آیت نمبر 54 تک میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا ہے. جی 54 تک ہمارا رکوع ہو گیا ہے. تو یہاں تک آپ کا لیسن ہے. آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. ایکٹیویٹی جو آج کی میں نے دی ہے وہ نماز والی ایکٹیویٹی تو آپ نے کرنی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ دہرائی کرنی ہے. آج کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جب آپ اپنی امانت کر رہے ہوئیں گے تو ساتھ میں چاہے یا آپ اپنے قرآن پہ سائڈ نوٹ دے لیں یا کاپی پہ دے لیں، لیکن آپ اپنی غلطیاں خود نکالیں گے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے وائس ریکارڈنگ کے باوجود آپ جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ سنتے ہیں، لیکن ابھی شاید وہ اتنا کیلیبر نہیں ہوا کہ اپنی غلطی کو دیکھ سکیں کہ میں نے یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نکالتے بھی ہوں گے، پھر بھی کوئی رہ جاتی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہے گی. لیکن آپ نے یہ لکھنا ضرور ہے کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کون کون سی غلطیاں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ نے 5ویں قسم یاد کرنی ہے، 1 to 5 آپ نے را کی تحقیق اور پلس اپنا لیسن اچھے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑے، آخری سانس تک ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص اور اخلاق دونوں کے ساتھ ہمیں قرآن سے نوازے انشاءاللہ، اور اس کی تمام برکات کو سمیٹنے کی توفیق دے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.